اللہ الرحمن الرحیم وَلِهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ نَظَائِرٌ كَثِيرَةٌ۔ اور اس کی جس کو ہم نے ذکر کر دیا ہے ڈھیر ساری نظیریں ہیں اس کی۔ وہ بات جو کسی ایک کتاب میں غلط طریقے سے نقل کر لی جاتی ہے اور پھر 20 کتابوں میں وہ بات چلتی رہتی ہے، 20 مصنفین ماں بعد میں آتے ہیں اور اسی کتاب کو حوالہ بنا کر کے اس مسئلے کو نقل کر دیتے ہیں، اور غلط طریقے سے نقل شدہ مسئلہ کتابوں میں گھومتا رہتا ہے اور لوگ اسی کو دلیل بنایا کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے صاحب کتاب علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس کی جس کو ہم نے ذکر کیا ہے ڈھیر ساری نظیریں ہیں۔ اتفق فیہا صاحب البحر والنہر والمنح والدر المختار وغیرہ، اور اس بات پر اتفاق کیا ہے صاحب بحر نے، یعنی البحر الرائق علامہ ابن نجیب مصری حنفی رحمۃ اللہ علیہ، اور صاحب نہر یعنی النہر الفائق کے مصنف امام سراج الدین عمر بن ابراہیم ابن نجیب، یعنی صاحب بحر کے بھائی ہیں صاحب نہر، سمجھ گئے؟ انہوں نے بھی اس بات پر اتفاق کیا ہے۔ اور صاحب منح نے، منح سے مراد منح الغفار للتمرتاشی، یعنی یہ کتاب تنویر الابصار کی شرح ہے۔ تنویر الابصار بھی علامہ تمرتاشی کی کتاب ہے اور اس کی شرح منح الغفار یہ بھی علامہ تمرتاشی کی کتاب ہے۔ اور در مختار کے حوالے سے آپ جانتی ہیں کہ یہ علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ کن کی؟ علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ تو کہتے ہیں جیسا کہ اس پر اتفاق کیا ہے صاحب بحر، صاحب نہر، صاحب منح اور صاحب در مختار وغیرہ نے، وہی صحب، حالانکہ یہ غلط ہے۔ کیا ہے؟ حالانکہ یہ غلط ہے، یعنی ایک کسی کتاب میں مسئلہ غلط طریقے سے تحریر ہو گیا اور پھر اسی سے ان حضرات نے بھی اپنی اپنی کتاب کے اندر نقل کر دیا، تو غلط طریقے سے مسئلہ اگر زیادہ طرق سے مروی ہو جائے اور زیادہ لوگ اس کو اپنی کتابوں میں لکھ دیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صحیح ہے۔ وہ غلط ہے تو غلط ہے ہمیشہ کے لیے۔ ڈھیر سارے لوگ سچ کے خلاف جھوٹ بولیں تو ڈھیر سارے لوگوں کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ بات سچی نہیں ہو جائے گی، وہ جھوٹ سچائی میں تبدیل نہیں ہو جائے گا، بلکہ جھوٹ ہے تو جھوٹ سدا کے لیے، ہمیشہ کے لیے، خدا کی بارگاہ سے ایک دن انصاف ہو جاتا ہے نا۔ تو ان تمام حضرات نے اگرچہ اتفاق کیا ہے لیکن جو ہے یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ منشأها الخطأ فی النقل، جس کی بنیاد خطا ہے نقل کرنے میں۔ کیا ہے؟ نقل کرنے میں خطا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ان بزرگان دین نے جان بوجھ کر کے غلط طریقے سے نقل کر دیا اپنی کتاب کے اندر، نہیں، یہ بڑے تقویٰ طہارت اور بڑے ذمہ دار بزرگان دین ہیں، ان کو باضابطہ ہم لوگ سند بناتے ہیں اپنی بات کے لیے۔ غلط طریقے سے ان کی کتاب میں مسئلہ منقول ہو گیا، سمجھ گئے؟ اس کی بنیاد وہ خطا ہے جو نقل کرنے میں ہوئی ہے، او سبق النظری، یا سبقت نظری کی بنیاد پر جو ہے خطا ہو گئی۔ ایک دو کتاب دیکھی اور فوراً لکھ دیا، اب اس میں یجوز کی جگہ لا یجوز تھا، یکرہ کی جگہ لا یکرہ تھا، اور جو ہے اس کو لکھ دیا۔ سمجھ گئے؟ نبہت علیہا فی حاشیتی رد المحتار، میں نے ان جیسے مسائل پر تنبیہ کر دی ہے اپنے حاشیہ رد المحتار کے اندر۔
ہے نا، لِالْتِزَامِ فِيهَا مُرَاجَعَةِ الْكُتُبِ الْمُقَدِّمَةِ الَّتِي يَعْزُونَ الْمَسْأَلَةَ إِلَيْهَا، اس وجہ سے کہ میں نے التزام کیا ہے اس اپنی کتاب کے اندر ان کتابوں کو دیکھنے کا، مراجعۃ الکتب المقدمتی، ان کتابوں کو دیکھنے کا جو ما قبل میں ہوئی ہیں، ہے نا، التی یعزون المسألۃ بہا، کہ جن کتابوں سے ان حضرات نے مسئلہ لکھنے کا ارادہ کیا ہے نا، یعنی جن کتابوں سے ان حضرات نے اپنی کتاب کے اندر مسئلہ لکھا ہے، میں نے انہی کتابوں کو دیکھ لیا کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، تو مراجعات اصلی کر لینے کے بعد میں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور وہ اپنی کتاب کون سی ہے؟ حاشیہ رد المختار، ہے نا، یعنی در مختار کا جو حاشیہ ہے فتاوی شامی، اس کے اندر جو بھی باتیں میں نے تحریر کی ہے مراجعات اصلی کر لینے کی بنیاد پر اور دیکھنے کے بعد ہی ہم نے تحریر کی ہے۔ فَأَذْكُرُ أَصْلَ الْعِبَارَةِ الَّتِي وَقَعَ السَّهْوُ فِي النَّقْلِ عَنْهَا، تو میں ذکر کرتا ہوں اس اصلی عبارت کو کہ جس کے نقل کرنے میں سہو واقع ہوا ہے، سمجھ گئے نا، یعنی اپنے حاشیہ کے اندر رد المختار کے اندر میں اس عبارت کو ذکر کرتا ہوں کہ جس عبارت کے نقل کرنے میں دیگر مصنفین نے خطا کی ہے، سمجھ گئے نا، اس اصلی عبارت کو میں نقل کر لیتا ہوں۔ ترجمہ ہوگا فَأَذْكُرُ أَصْلَ الْعِبَارَةِ الَّتِي وَقَعَ السَّهْوُ فِي النَّقْلِ عَنْهَا، میں ذکر کرتا ہوں اس اصلی عبارت کو کہ جس کی نقل میں سہو خطا واقع ہوئی ہے۔ وَأَضُمُّ إِلَيْهَا نُصُوصَ الْكُتُبِ الْمُوَافِقَةَ لَهَا، اور ان سے ملا دیتا ہوں ان کتابوں کے نصوص کو، یعنی ان کتابوں کی عبارتوں کو جو ان عبارتوں کے موافق ہوتی ہیں، یعنی میں اپنی کتاب کے اندر جن عبارتوں کو نقل کرتا ہوں ان عبارتوں کے موافق اور دیگر کتابوں میں جو عبارتیں ہوتی ہے وہ بھی لا کر کے میں پیش کر دیتا ہوں۔ مطلب یہی ہوا، ترجمہ پھر سے دیکھ لیجیے، وَأَضُمُّ إِلَيْهَا نُصُوصَ الْكُتُبِ الْمُوَافِقَةَ لَهَا، اور ان سے ملا دیتا ہوں ان کتابوں کے نصوص کو جو ان عبارتوں کے موافق ہوتی ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ فَلِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْحَاشِيَةُ عَدِيمَةَ النَّظِيرِ فِي بَابِهَا، تو اسی وجہ سے میرا وہ حاشیہ حاشیے کے سلسلے میں، حاشیے کے باب میں عدیم النظیر ہے۔ کیا ہے؟ عدیم النظیر ہے، بے نظیر ہے، بے نظیر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، زوردار حاشیہ ہے۔ لا یستغنی احد عن تطلابها، تو کوئی بھی فقہ حنفی کا طالب علم اس کتاب کی طلب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی فتویٰ لکھے گا نا، جو بھی فقہ حنفی کا طالب علم ہوگا، ایک دم اس کے لیے لازمی طور پر ضروری بات ہے کہ وہ رد المختار کو دیکھے، فتاوی شامی کو دیکھے، ادھر مراجعات کرے، اس میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہوتا ہے اسی سے سب سے پہلے دلیل قائم کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جب تخصص کرایا جاتا ہے اور بچوں کو مشق کرائی جاتی ہے تو اس میں حوالے کے طور پر، جزیہ کے طور پر فتاوی عالمگیری اور فتاوی شامی کی ہی عبارتیں مانگی جاتی ہیں، ہے نا۔ ان دو کتابوں سے آپ نے حوالہ دے دیا تو پھر اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی فقہ حنفی کا طالب اس سے بے نیاز نہیں ہے۔ اسألہ سبحانہ ان یعیننی علی اتمامها، تو میں سوال کرتا ہوں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ وہ اس حاشیے کے اتمام پر، اس کو مکمل کرنے پر میری مدد فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دوران علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامی تحریر فرما رہے تھے، اسی دوران آپ نے یہ کتاب شرح وقود رسول مفتی بھی تحریر کی ہے نا۔ ابھی وہ حاشیہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ آپ نے یہ کتاب تحریر کر دی۔ سمجھ بات آ گئی؟ چلیے بھائی، تو فرماتے ہیں کہ مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مراجعات اصلی کر لے، اس کے بعد ہی کوئی فتویٰ لکھے۔ سمجھ میں آ گئی؟ آگے کہتے ہیں فَإِذَا نَظَرَ قَلِيلُ الْإِطْلَاعِ،
تو جب قلیل الاطلاع یعنی کم پڑھا لکھا انسان دیکھتا ہے، نظر کرتا ہے، ورأى المسألة مسطورة في كتاب او اکثر، اور دیکھتا ہے کسی مسئلہ کو لکھا ہوا کسی کتاب میں، کسی ایک کتاب میں یا زیادہ کتابوں میں، يظن ان هذا هو المذهب، تو وہ گمان کر لیتا ہے کہ یہی مذہب ہے نا، ويفتي به، اور اسی کے مطابق وہ فتویٰ بھی دے دیتا ہے، ويقول، اور کہتا ہے کیا، ان هذه الكتب للمتاخرين الذين اطلعوا على كتب من قبلهم، اور کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے متاخرین کی کہ جو متاخرین کے اپنے ماقبل کی کتابوں پر مطلع ہوئے، وحرروا فيها ما عليه العمل، اور ان کتابوں میں انہوں نے وہی مسئلہ لکھا ہے جس پر عمل تھا، اس لیے میں نے ان کی کتاب سے دیکھ کر کے یہ جزیہ نقل کیا ہے، ایسا وہ شخص کہتا ہے، ایک دو کتاب دیکھ کر کے ایسا کہتا ہے، وَلَمْ يَدْرِ، حالانکہ اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، اس کا علم کو، أَنَّ ذَلِكَ أَغْلَبِيٌّ، کہ یہ حکم جو ہے یہ اغلبی ہے، اکثری ہے، قاعدہ کلیہ والا نہیں ہے، وَأَنَّهُ يَقَعُ مِنْهُ خِلَافُهُ، حالانکہ ان سے اس کے خلاف بھی واقع ہوتا ہے، کما سطرناہ لکا، جیسا کہ ہم نے آپ کے لیے چند مثالیں پیش کر دی ہیں۔ تو علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لزوم المراجعۃ الی الماخذ الاصلی کے باب میں 4 مثالیں تو ایسی پیش کر دی ہیں، اس کے علاوہ بھی ڈھیر ساری مثالیں ہیں۔ تو اب جو ہے کہتے ہیں کہ جب معاملہ ایسا ہے، اذا کان الامر كذلك لا ينبغي للمفتي ان يفتي بمجرد مراجعة من کتاب وان كان ذلك الكتاب مشهورا، تو جب معاملہ ایسا ہے تو مناسب نہیں ہے مفتی کے لیے کہ وہ فتویٰ دے محض ایک کتاب کی جانب دیکھ کر کے، اگرچہ وہ کتاب بہت مشہور ہو، ٹھیک ہے نا، پھر بھی ایک کتاب کی جانب دیکھ کر کے فتویٰ دینا اس کے لیے درست نہیں ہوتا ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس مسئلے کے حوالے سے اور بھی ماقبل کی بڑی بڑی کتابوں کو وہ دیکھ لے اور اس کے بعد جو ہے اس میں جزیہ نقل کرے۔ فقہ کے تعلق سے کہا گیا ہے لا تحسب الفقہ تمرا انت آکلہ لن تبلغ الفقہ حتی تلعق الصبر، تم فقہ کو وہ کھجور گمان مت کرو کہ جسے تم کھاتے ہو، ہے نا، کھجور اٹھایا جلدی سے کھا لیا، گٹی اٹھا کے پھینک دیا، تو فقہ کو تم وہ کھجور گمان مت کرو کہ جسے تم کھاتے ہو، تم فقہ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ کڑواہٹ چکھ لو، یعنی سخت محنت اور سخت مشقت کے بعد اور مشق و ممارست کے بعد کہیں فقہیات کی پہلی منزل پر انسان قدم رکھتا ہے، پہلی سیڑھی پر انسان قدم رکھتا ہے، یہ دھیان رکھیے۔ اس لیے فقہ جو ہے بہت محنت سے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آخری پیراگراف ہوگا جو اگلا سبق ہوگا۔